عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کے اس بیان میں اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم ایمان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ بہت ہی مشہور بھی ہے اور ایمان کے حوالے سے مختصر بھی ہے اور ایمان کی معلومات کے حوالے سے اس میں ایسی معلومات دی گئی ہیں کہ جن کو ایمان کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. تو آج کے اس بیان میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی حدیث کو پڑھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان، ایمان کے ابواب کے اندر پہلی فصل میں یہ حدیث نمبر 2 ہے اور پہلے نمبر پہ یہ حدیث لائی گئی ہے. میں سب سے پہلے آپ کو عربی عبارت سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ہم نے جو معلومات حاصل کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے کرنی ہے. ادھر ادھر کی بات انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس بیان میں نہیں ہوگی. بات یا تو پیارے اللہ کی ہوگی یا پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. تو یہ حدیث کی عربی عبارت تھی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کچھ لمبی ہے. آئیے اب اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے.
اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانوں ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، پھر ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی تصور یہ کرو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس طرح پوچھنے والے کو نہیں پتا، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا، اچھا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ علامتیں ہیں، جب یہ علامتیں دیکھ لو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق معلومات دی گئی ہے۔ میں اس حدیث پاک پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، کیونکہ ماشاءاللہ سننے والوں میں بہت سارے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو بس جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے حدیث مبارکہ میں، وہ آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ایمان، اسلام اور احسان کی علامات بتائی گئی ہیں، اللہ وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ دین کے معاملے میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ دنیا کے معاملے میں سب تعاون کرتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔